تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے تنہا بقا و دوام ہے، جو ملک قدوس اور سلام ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں۔ وہ گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور شدید انتقام لینے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو اللہ کی رضا اور دار سلام کو پہنچتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول خاتم النبیین اور مخلوقوں کے سردار ہیں۔ ان پر، ان کی آل پر، اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ان کے اصحاب پر، تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اللہ کا درود اور برکتیں نازل ہو اور ہمیشہ خوب سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ آپ پر رحم کرے، اور جان لیجئے کہ بندے کے لیے اللہ کی توفیق کی علامتوں میں سے اور اس کی سعادت کے عنوان میں سے اطاعت کی آسانی، سنت کی موافقت، اہل صلاح کی صحبت، حسن اخلاق، بھلائی کرنا، صلہ رحمی، وقت کی حفاظت اور مسلمانوں کے امور کا اہتمام ہے۔ پھر اس کے بعد عافیت و بے نیازی سے بڑھ کر لذیذ اور حاجت و ضرورت سے بڑھ کر کڑوی کوئی چیز نہیں۔ گناہوں کو چھوڑنے سے زیادہ نفع بخش کچھ نہیں۔ ادب سے بلند کوئی حسب نہیں، جس میں صدق نہیں اس میں کوئی مروت نہیں، اور جس میں حیا نہیں اس میں کوئی شرافت نہیں۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ مسلمانوں، چھٹیوں کے موسم میں وقت، اس کی حفاظت، اس کی تنظیم اور اس سے حسن استفادہ کے بارے میں گفتگو مناسب ہے۔ کہا گیا ہے سب سے بری چیز وقت کو ضائع کرنا ہے، اور کہا گیا ہے وقت سونے میں سے نہیں ہے بلکہ وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور ہر نفیس جوہر سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت زندگی ہے، وہی عمر ہے، اور انسان ہر مہنگی اور قیمتی چیز کو اپنی عمر پر فدا کرتا ہے۔ حکیموں نے کہا ہے جس نے اپنی عمر کا ایک دن بھی گزارا کسی ایسے حق کے علاوہ جسے اس نے پورا کیا، یا فرض کے علاوہ جسے اس نے ادا کیا، یا مجد و شرافت کے علاوہ جسے اس نے قائم کیا، یا قابل تعریف کام کے علاوہ جس نے اس نے حاصل کیا، یا علم کے علاوہ جسے اس نے چنا، تو اس نے اوپر ظلم کیا، اپنے دن کا حق مارا اور اپنی عمر کے ساتھ خیانت کی۔ اسلام کے فرائض کی وقتوں کے حساب سے تقسیم کائنات کی حرکت اور فلک کی گردش کے ساتھ گھنٹوں اور منٹوں کی حفاظت کی ضرورت کو مؤکد کرتی ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے وہ 5 وقتوں کی نمازوں کو ایک دن کا میزان، جمعہ کو ہفتے کا میزان، ماہ رمضان کو سال کا میزان اور حج کو عمر کا میزان کہا کرتے تھے۔ یہ سب باریک محاسبہ، عقل مندانہ تنبیہ ہے تاکہ بندے کا دن، ہفتہ، سال اور عمر محفوظ رہے۔ افسوسناک اور مہلک بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیے جو نہ صرف یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے وقت کو بیکار ضائع کریں، بلکہ دوسروں کے وقتوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں تاکہ انہیں بھی لہو باطل اور حقیر چیزوں میں کاٹیں۔ بھائیو، چھٹی، وقت اور اس کی تنظیم اور عمر اور اس کی حفاظت سے متعلق گفتگو نئے آنے والے پر غور کرنے پر ابھارتی ہے، جس نے وقتوں کو مشغول کر دیا اور لوگوں کی زندگی اور ان کے معاملات کی باریک ترین تفصیل میں داخل ہوا اور دخل انداز ہوا۔ یہ وہ ہے جو انٹرنیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے سائٹس، گروپس اور اکاؤنٹس اور سماجی رابطے کے ذرائع جو اس سے نکلے ہیں۔ مسلمانوں، بلا شبہ انٹرنیٹ اور اس سے منسلک سائٹس، گروپس، ذرائع، وسائل، اس میں موجود معلومات، اس سے متعلق اور اس سے جڑنے والی چیزیں ان بہترین چیزوں میں سے ہیں جنہیں
انسانیت نے مسافتوں کو نزدیک کرنے، رشتوں کو بنانے، تعلقات کو مضبوط کرنے، اوقات کی تنظیم، تمام جہتوں سے رابطہ کرنے، معلومات کو بڑھانے، ان تمام کو نیک اعمال، نفع بخش راستوں اور ثمر آور منصوبوں میں لگانے کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ عظیم نعمتیں ہیں جن کی شکر گزاری ضروری ہے۔ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ان کا استعمال اور ان سے مدد اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی میں، خود کو اور لوگوں کو نفع پہنچانے میں کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس کی صحیح تنظیم کی جائے۔ مگر ہاں یہ وسائل، ذرائع اور سائٹس ایک دوسرے زاویے سے عام اور خاص لوگوں کے لیے اس زمانے کی بڑی آزمائشوں میں سے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو بھلائی برائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سے ہماری طرف لوٹے جاؤ گے۔ مسلمانوں، جس نے ان وسائل اور سائٹس میں اکاؤنٹ کھولا تو اس نے اپنے اوپر محاسبے کا دروازہ کھول لیا، اور اسے اس آیت کے عموم کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کہہ رہے ہوں گے، یہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ مسلمان اپنے وقت، اپنی رائے، وسائل، حصہ داریاں، اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی، کانوں سے سنی ہوئی اور ہاتھوں سے کی ہوئی چیزوں کا احتساب کرنے والا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اپنے نفس کا احتساب کر، فلاں کے اکاؤنٹ سے فلاں کے اکاؤنٹ تک، فلاں سائٹ سے فلاں سائٹ تک زیادہ منتقل نہ ہو۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کر، جو تیرے لیے نفع بخش ہو اس کا حریص ہو، اور متفرقات کو چھوڑ دے۔ سوچو کیسی آزمائش اور وقت کا ضیاع ہوگا جب آدمی اپنے دن میں سے سب سے پہلی جس چیز پر اپنی آنکھ کھولے یہ وہی وسائل ہوں، اور سونے سے پہلے جس پر اپنی آنکھ بند کرے وہ یہی سائٹس ہوں۔ شب و روز اور تاریکی و روشنی میں ان وسائل میں لگے رہنا عظیم آزمائش ہے، جبکہ یہ وسائل عام اور حسین اوقات پر حاوی ہو جائیں، بڑے اعمال سے پھیر دیں، جن سے رابطہ ضروری ہے ان کے رابطے سے روک دیں، جیسے والدین، اقربا، مقربین۔ پھر کیا کیفیت ہو اگر ٹویٹ کرنے والوں کے ساتھ ہنگامہ آرائی اور جدال نفس، والدین، اہل، اولاد اور ہر صاحب حق پر مقدم ہو۔ کیسی آزمائش اور کیسا فتنہ ہو جب اس مبتلا شخص کا یہ آلہ معطل ہو جائے تو تم دیکھو کہ وہ بدحواسی کا شکار ہے، گوشہ نشینی، غربت، تنہائی اور بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ کیا یہ آزمائش نہیں کہ طالب علم ان وسائل کو کتاب اور قلم سے زیادہ پکڑتے ہوں اور زیادہ بہتر پکڑتے ہوں، اور پھر نتیجتاً آپ دیکھو کہ نہ انہیں اچھی طرح پڑھنے آتا ہے، نہ لکھنے اور نہ تعبیر کرنے؟ کیا یہ آزمائش نہیں کہ آپ والدین، میاں بیوی یا دو دوست کو تفریح اور خوشی کے مکان یا انس و انبساط کی کسی محفل میں دیکھیں، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوں اور جیسے وہ دونوں پتھر ہوں، یا پھر دو جامد جسم سر جھکے ہوئے اور نگاہیں اسکرین، ٹیلی فونز اور وسائل پر ٹکی ہوئیں، اور جیسے کہ وہ ایسے دل والے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، ایسی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ایسے کان جن سے وہ سنتے نہیں۔ اس میں پڑھے لکھے اور جاہل، چھوٹے اور بڑے، مرد و عورت سب برابر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان آلات اور وسائل نے وقت، فکر، ترکیز اور حاضری میں سے کتنا لے لیا۔ یہ خوفناک غلبہ بدحواسی پیدا کرنے والا شغل اور خطرناک مشغولیت ہے۔ کتنے لوگوں نے احساس، لذت اور فائدہ کھو دیا، وقت برباد کیا، بھیج رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، اور یوں ماہ در ماہ ان کے پاس پیغامات کا ڈھیر لگ جا رہا ہے بغیر اس کے کہ اس سے غبار کو ہٹانے والا کوئی ہو۔ ان مبتلا لوگوں میں کتنے ہیں
جو خود کو ایسے سائٹس میں پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں جن میں قرآن کریم ہے، حدیث شریف ہے، اہل علم اور متخصصین کے مفید کلام ہیں، حکمتیں اور ہدایات ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں کھولتا، اور بسا اوقات لنگ مسرت آمیز ہوتا ہے اور وہ جانتا نہیں۔ بڑی آزمائشوں میں سے یہ ہے کہ بات کرنے والا ایسی اخلاقیات سے متعلق بات کرے جنہیں وہ انجام نہیں دے رہا، اور ایسی ممنوعات سے روکے جنہیں وہ کر رہا ہے۔ بھائیوں، مزید غور و فکر کے لیے ان پر نظر رکھنے والا دیکھتا ہے کہ ان وسائل اور آلات نے طالبان علم، بلند مقامات کے حامل اصحاب اور علمی و فنی اختصاص کے مالک افراد میں سے بعض فضلاء کے نفسوں کو کمزور کر دیا ہے۔ ہاں، جب وہ علامت و رمز اور اسوہ ہیں تو ان کی طرف رجوع کرنا زیادہ عظیم اور ان سے حسن ظن رکھنا زیادہ سنگین ہے۔ ان میں سے بعض بزرگ ایسی لغزشوں میں پڑ گئے ہیں جن میں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی جو تعریفیں پاتے ہیں انہیں نمایاں کرتے ہیں، انہیں ٹویٹ کرتے ہیں، پھر بصورت انہیں گھماتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ اسی طرح اپنی ملاقاتوں، کانفرنسوں اور حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ان کا حق یہ تھا کہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور مہلک و فریب دہندہ شہرت کی چمک کی طلب سے بلند ہوں۔ اسی طرح وہ بہت زیادہ ان مسائل اور معاملات میں ٹویٹس، کمنٹس اور فالو کرتے ہیں جن میں تحقیق، ثبوت اور مراجعے کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان راستوں کی خطا ان کے ثواب سے بڑھ کر ہے، اور جو ہر وادی میں ٹویٹ کرے تو اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا اور بندوں کو الجھایا۔ بڑی بڑی پریشانیوں کے بارے میں بے وقت افکار، سنگین معاملات میں ناپختہ نظریات اور پیچیدہ مسائل کے کمزور حل جو پیش کیے جاتے ہیں، انہیں تو چھوڑ ہی دیجئے کہ یہ سب کے سب راتوں کی بیداری، گہرے مطالعے، کانفرنسز، آگاہ افراد اور ماہرین کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر معین مسئلے پر ہیش ٹیگ کے نام سے معروف ٹویٹ پر پل پڑھنے کی آزمائش پر غور کیجئے۔ اس میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پھر ان میں سے بعض فضلاء عوام کے ساتھ زیادہ کی طلب میں بغیر فکر اور بصیرت کے بہہ پڑتے ہیں۔ مسلمانوں، بڑی مصیبتوں میں سے یہ ہے کہ بعض مجہول لوگ تعریف کی بعض عبارتوں کو مستحق اور غیر مستحق لوگوں کے لیے رواج دینے کی راہ پر چلتے ہیں، اس غرض سے کہ ان کا نام ظاہر ہو۔ اسی لیے وہ ان ٹویٹس کو دہراتے ہیں تاکہ اس مجہول آدمی کا نام بار بار آئے اور ان فضلاء ان کی شہرت کے سہارے اس کے فالوورز بڑھیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ان مدح سراؤں کے چہروں پر دھول جھونک دی جائے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور اصلاح فرمائے۔ یہ چیز وہاں لے جاتی ہے جہاں فخر کرنے والے فالوورز اور دہرانی یعنی ری ٹویٹ کرنے والوں کی کثرت پہ فخر کرتے ہیں، اور مصیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ درست ہو کہ فالوورز کا بازار کھلا ہوا ہے جو خریدنا چاہے، یا ان کا بازار جو ٹویٹس کو دہراتے ہیں اور اسے پھر سے نشر کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس میدان میں اگرچہ کہ آپ حریص ہو نقصان پہنچاتے ہیں، فائدہ نہیں، برا کرتے ہیں، بھلا نہیں۔ یہ معاملہ اور سنگین تب ہو جاتا ہے جب یہ تعریف اور ظہور رفاہی کاموں، بھلائی کے اعمال، نیک افعال اور نفع بخش منصوبوں سے متعلق ہو۔ مبتلا شخص ان کی تصویر کھینچنے اور انہیں مختلف جگہوں، متضاد حالتوں اور متعدد سائٹس پر نشر کرنے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کی تفصیل ذکر کرتا ہے اور اپنی عبادتیں جیسے نماز، روزہ، حج، عمرہ، صدقے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت اللہ، محاضرے، تقریریں، کانفرنسیں، منصوبے وغیرہ جو بالارادہ یا بلا ارادہ کے ریا و سمت میں گراتی ہیں، نتیجتاً کبھی کبھی یہ منصوبے بگڑ جاتے ہیں، وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا آدمی اپنے اوپر نہیں ڈرتا کہ وہ اس میں سے ہو جو بھلائی کرتا ہے اور اس بھلائی کے اجر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے اس قول پر غور کریں۔ منافق وہ ہے جو اسلام کو بیان کرے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے۔
علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ بات جانتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ متقی، پاک، مستغنی اور چھپانے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، وہ پہلے لوگ جن سے آگ سلگائی جائے گی 3 ہیں، قاری، مجاہد اور خرچ کرنے والا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس لیے کہ اس میں انہوں نے، اور اس لیے کہ اس چیز میں انہوں نے لوگوں کے لیے آرستگی سے کام لیا جس میں بقدر امکان اخلاص اور اخفاء ضروری تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ عمل سر یعنی پوشیدہ عمل ہے۔ سب سے زیادہ محفوظ عمل پوشیدہ عمل ہے۔ سلف صالح اس بات کے کتنے حریص ہوتے تھے ان کے پاس نیک اعمال کا ایسا پوشیدہ خزانہ ہو جسے قریب ترین لوگ بھی نہ جانتے ہوں۔ ایسے معززین پر اس بات کا اندیشہ ہے، اور اس پر جس نے اپنے مطلوب شہرت و مطابعت میں سے کچھ پا لیا ہو، کہ دل کی صفائی، اندرون کی پاکی اور آخرت کے عمل میں نقصان اٹھائے۔ پیارو، پھر غور کرو ان افواہوں، پروپیگنڈوں، من گھڑنت حدیثوں، الٹے پلٹے گئے فتووں سے پر سائٹس پر جن کی نہ کوئی سند ہے اور نہ مصدر، نہ کوئی لگام ہے اور نہ کوئی معنی۔ واضح خطا میں سے یہ ہے کہ بعض وہ جس نے مستعار نام رکھ لیا ہے یہ گمان کرے کہ یہ چیز اس کے لیے جھوٹ، فریب، غیر صحیح اور بے حقیقت چیزوں کو نقل کرنے اور لوگوں کی عزتوں میں پڑنے کو مباح کر دیتی ہے۔ یہ چیز اس کے لیے جھوٹ، فریب، غیر صحیح اور بے حقیقت چیزوں کو نقل کرنے اور عزتوں میں پڑھنے کو مباح کر دیتی ہے۔ یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناموں اور حقائق سے واقف ہے اور وہ دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے۔ پیارو، جب دفتر ہی لوگوں کے اخلاق سے پردہ اٹھاتا ہے تو یہ وسائل اپنے ٹویٹس اور ان کی فالوئنگ کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کے اخلاق بیان کرنے لگے ہیں۔ یہ آلات اور وسائل ہیں جو دخل انداز ہوئے، پردہ اٹھایا، افراد اور خاندان کی زندگی کی باریک ترین تفصیلات کی فضیحت کی، خوشیوں میں، غمیوں میں، سفروں میں، آنے جانے میں، کھانے پینے میں، ہر تصرف اور زندگی کے ہر تبدیلی میں۔ بھائیوں، ان ادوات سے دائمی تعلق نے سماجی رشتے، اہل و اقارب کے ساتھ ثمرآور رابطے اور ہر وہ فرد جس سے رابطہ مطلوب ہے اس پر بڑا منفی اثر ڈالا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سوں کے ساتھ یہ قطع تعلق کے ذرائع بن گئے ہیں، رابطے کے ذرائع نہیں رہ گئے۔ ان تمام کے بعد اگر آپ کسی کو لوگوں کے بیچ سر اٹھاتے ہوئے چلتے دیکھیے تو جان لیجئے کہ اس کے پاس ان وسائل میں سے کچھ نہیں۔ آدمی کے صفحات کا عنوان، اس کے سائٹ کا شعار اور اس کے فون کے نغمے اس کی عقل کا اعلامیہ ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو کلامی مارکوں اور انٹرنیٹ مباحثوں میں داخل ہوئے ہوں اور وہ کامیاب ہوئے ہوں۔ ہم ایسے علم سے جو جہل کی طرف لے جائے، ایسے مباحثے سے جو حماقت پر ختم ہو اور ایسے مناقشے سے جو بے وقوفی میں ڈالے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بندے کے دونوں قدم قیامت کے دن نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اپنی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں فنا کیا۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی خود اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کر لیجئے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ لغزشوں کو مٹاتا اور درگزر فرماتا ہے۔ جو کہ اس کی حفاظت میں آئے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، جو اس کی پناہ میں جائے وہ کامیاب ہوا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔
صبح و شام اس کی نعمتیں اس کے بندوں پر چھائی ہوئی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے ہدایت اور دین حق کی طرف بلایا اور اسے واضح کیا۔ ان پر، ان کی آل پر، اصحاب پر، تابعین پر اور ان کے راستے پر چلنے والے، ان کے طریقے کی پیروی کر کے اصلاح کرنے والوں پر اللہ کی برکتیں اور درود و سلام اور تا قیامت خوب خوب سلامتی ہو۔ مسلمانوں، ان وسائل میں لگے ہوئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت ضائع کیا، بہت سی ترجیحات اور ہم کاموں کو ضائع کیا، ایسی گفت و شنید اور مناقشوں میں مشغول ہوئے جن کا نتیجہ صرف فتنہ انگیزی اور دلوں کو ورغلانا ہے۔ اپنے سائٹ اور اس کی فالوئنگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا سوائے اس کے کہ کچھ قیل و قال جمع کر لیا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ وقت ہی زندگی ہے، وہی عمر ہے، تو کیا انسان پر اس کی عمر اور اس کی زندگی سستی ہو گئی ہے؟ ان سائٹس اور آلات میں رویبضا یعنی بیوقوف آدمی ظاہر ہوا ہے۔ وہاں معاملات اور لوگوں کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، اس کی نہ تو علم نہ اور نہ بردباری میں کوئی وقت ہے، پھر اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں فالوورز اور متاثرین، جس سے فتنہ اور بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کے اقدار ضائع ہو جاتے ہیں اور بڑی ہستیوں کے مقامات کھو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، رابطے کے ذرائع کے ساتھ بہت سے لوگوں کے طریقے تعامل کو مزید سمجھداری اور حکمت کی ضرورت ہے۔ ان وسائل کے ساتھ دائمی تعلق نے ایسے لوگوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے جن کا چھوڑنا جائز نہیں، اور ایسے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر مجبور کیا ہے جن کے جذبات کا احترام ضروری ہے۔ اوقات ایسی چیزوں میں ضائع ہو رہے ہیں جو نفع بخش نہیں، بچے ان چیزوں سے اپنی عقلیں بنا رہے ہیں جو سود مند نہیں، مال اس میں خرچ کیے جا رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں، اور عبادتیں ان چیزوں سے نکالی رہی ہیں جو عبادتیں نفع بخش ہیں۔ بعض فضلہ کی یہ بات قابل غور ہے، ایک درس جس میں 2 حاضر ہوتے ہیں اس ویڈیو کلپ سے بہتر اور زیادہ بابرکت ہے جسے 2 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں۔ سنو، اللہ کا تقوی اپناؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ مطلوب غور و فکر اور وقفہ محاسبہ ہے تاکہ ان وسائل اور ان کی ٹیکنالوجی سے بہتر استفادہ کیا جا سکے، ان کے مثبت پہلوؤں کو بڑھایا جا سکے اور منفی پہلوؤں کو کم کیا جا سکے، اور ایسا وقت کی تنظیم، اس کے استعمال کے اوقات کی تحدید اور اس سے جو کچھ لیا جائے اس کے اختیار کے ذریعے ہی ہوگا۔ وقت کی مکمل حفاظت تنظیم اور حسن ترتیب ہی سے ہو سکتی ہے۔ غیر اہم پر زیادتی نہ کرے اور نہ اہم زیادہ اہم پر۔ اور معلوم بات ہے کہ وقت اور تمام تر مشغولیتوں کے لیے کشادہ نہیں۔ جس نے اپنے آپ کو غیر مہم میں مشغول کیا، اس نے اہم کو ضائع کیا اور زیادہ اہم کو چھوڑا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا لیکن اس کے پاس ایک نگراں موجود ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجیے اپنے نبی جس کا حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، اپنے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، اور ان کی ازواج مطہرات پر، ان کی ذریت پر، اور ان کے چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی پر، اور بقیہ تمام صحابہ پر اور تابعین پر، اور جو بہتر طریقے سے ان کے راستے پر چلے ان پر، اور اپنے عفو و کرم سے اور جود و کرم سے ہم پر بھی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ شرک اور مشرکین کو مغلوب کر، اے اللہ شرک اور مشرکین کو مغلوب کر، اے اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، اے اللہ اپنے دین کی مدد فرما، اپنے کتاب کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو منصور کر۔ اے اللہ ہمیں ملکوں میں امن دے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اصلاح فرما، اے اللہ اور یہ حکمرانی انہیں دے جو تیرا خوف کریں۔ اے اللہ ہمارے ولی امر کو، اے اللہ ہمارے حکمران کو بہترین توفیق سے نواز، اے اللہ انہیں بر و تقوی کی توفیق دے، اے اللہ انہیں بہترین مشیر کار عنایت فرما جو انہیں حق کے مشورے سے نوازے۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اور ان کے اخوان و اعوان کو اس بات کی توفیق دیجیے جس میں بندوں اور ملک کی سلامتی اور بہتری ہو۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی زندگی سے معصیت کو دور کیجیے،
اے اللہ مسلمان مجاہدوں کی مدد کیجیے، اے اللہ جو تیرے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ آپ ان کی مدد کیجیے، اے اللہ اپنے کلمے کی بلندی کے لیے انہیں بہتر توفیق دیجیے، اے اللہ ہمارے جو کمزور اور پریشان مسلمان ہر جگہ ہیں اللہ آپ ان کے ہو جائیے، خاص طور سے فلسطین میں، لیبیا میں، یمن میں، بورما میں اور ہر جگہ ہے اللہ، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کیجیے، ان کے زخم کو مندمل کیجیے، اے اللہ اور ان کو جو دھتکارے ہوئے ہیں اللہ آپ ان کو پناہ دیجیے، اور ان کے دشمنوں کی جو چال ہے اللہ اس چال کو خود دشمنوں پر لوٹا دیجیے، اے اللہ جو صہیونی یہودی ہیں اے اللہ آپ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ان کو پکڑ لیجئے، اے اللہ ہم انہیں آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر اس امن کو، ہمارے امن کی حفاظت کیجئے، اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دیجئے، آمین۔ اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیجئے اور ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، اے اللہ قبولیت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اے اللہ، اور ہم پر رحم کیجئے، بلا شبہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی سے نوازیے، اور اے لوگو تمہیں اللہ احسان اور بھلائی کا حکم دیتا اور فحشا سے روکتا ہے، اور یہ وہ ذکر اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔